جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے سامنے نیا ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ یہ پاکستان میں بڑی انتہائی آپ کو پتہ تیزی سے ڈیولپمنٹس آج کل ہو رہی ہیں۔ اس کا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بڑا فیصلہ آیا، اس کے بعد انہوں نے ان کو باقاعدہ حکومت کو کہا ہے کہ آپ جو ہے نا اجلاس بلائیں، آج اس کا اجلاس بھی ہونا ہے یہاں پہ پارلیمنٹ میں ہاؤس میں ہوگا۔ اس کے لیے حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے، کچھ میرے پاس اس کی بھی کوئی سٹوری ہے، کوئی اندر کی خبر ہے کہ حکومت کیا کرنا چاہتی ہے۔ اس سے پہلے آج عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک کیبنٹ کا اجلاس انہوں نے بلایا جس میں ڈسکشن کی گئی پورا ایک گھنٹے تک، ایک گھنٹے تک، اور صرف 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ خان صاحب ہیں وہ تقریر کرنا چاہ رہے تھے، بلکہ سارا دن مصروف رہے۔ کچھ ان کے ایڈوائزر جو تھے، کوئی لیگل ایکسپرٹ تھے، ان کی تقریر کو بار آ کے دیکھتے رہے کہ خان صاحب نے کیا کہنا ہے اور کیا نہیں کہنا۔ اور خصوصاً جو کیبنٹ کے اجلاس میں ڈسکشن ہوئی ہے اور ان کے لیگل ایڈوائزر کے ساتھ بھی ہوئی ہے کہ ریڈ لائن آپ نے کراس نہیں کرنی۔ ساری ڈیبیٹ جو تھی اس چیز پہ تھی کہ آپ نے ریڈ لائن خان صاحب نہیں آپ نے اس کو آ کے کراس کرنا، یہ بہت خیال کرنا ہے، یہ ڈیلیکیٹ لائن ہے۔ اس وقت آپ اگر ہو سکتے ہیں غصے میں ہوں، جذباتی ہوں، لیکن خیال کرنا ہے۔ تو کیبنٹ میں بھی اسی ہی اس پہ پیٹرن پہ ڈسکشن ہوئی ہے۔ ان میں 4-5 وزیروں نے ان کو پھر وہاں پہ پلیڈ کیا ہے کہ خان صاحب جانے دیں، مت کریں، تھوڑے سے کول ڈاؤن ہو جائیں، تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ، بوجھ کے ساتھ ہمیں چلنا چاہیے، اور آپ کو خود کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ سب کا نقصان ہوگا، اور آپ کیونکہ ہمارے مین لیڈر ہیں، مین ہماری پارٹی کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ ہی خطرات مول لیتے جا رہے ہیں۔ ان کا اشارہ کن باتوں کی طرف تھا اور اس میں کیبنٹ میں کیا ڈیبیٹ ہوئی ہے، اس پہ آج آ کے تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اور کیا جو کیبنٹ نے ان کو وہاں پہ ایڈوائز کیا تھا، اسپیشلی ان کے پرنسپل سیکریٹری جو ہیں، ان کا نام اعظم خان صاحب ہے، تو ذرا بتائیں کہ انہوں نے بھی بڑی سینٹی والی اور بڑی سمجھداری والی گفتگو کی۔ انہوں نے بھی خان صاحب کو بعض معاملات پر روکنے کی کوشش کی، کچھ وزیروں نے کوشش کی ہے، لیکن ان کے اگینسٹ مطلب جو سینٹی والے وزیر تھے جو عمران خان صاحب کو کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ذرا ہاتھ ہولا، تھوڑے سے ٹھنڈے ہوں، تھوڑی سی باتوں کو سمجھیں، چیزوں کو دیکھیں، اور خود کو بالکل جان بوجھ کر اس میں وہ کہتے ہیں آگ کے ساتھ کھیلنے والا کام مت کریں، یا وہ کہتے ہیں سوسائڈل اپنے اوپر آپ اس پہ اٹیک مت کریں، ایک اس پہ سیاسی خودکش حملہ جو ہے نا وہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کچھ وزیر تھے، میں سارا آپ کو ساتھ ڈیٹیل کرتا ہوں کہ انہوں نے کیا ایڈوائز کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو۔ ان کے اگینسٹ ایک اور وہاں پہ ایک اس پہ گروپ تھا اس کا ان کا وزیروں کا، انہوں نے اس کے اگینسٹ انہوں نے لائن لی۔ انہوں نے کہا نہیں سر، گو ہیڈ، سب کو آپ جو ہے نا اسٹرانگ میسج دیں، بالکل ڈٹ جائیں، اور آپ نے اب جھکنا نہیں ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا، سب کو میسج جانا چاہیے، سپریم کورٹ کو بھی جانا چاہیے کہ آپ کیا ان کے بارے میں خیالات رکھتے ہیں، امریکہ کو بھی جانا چاہیے کہ آپ کے کیا فیلنگز ہیں، عوام کو بتائیں، کھل کر بتائیں، اور پورا ان کے ساتھ ایک پوری بیٹل مہابھارت جو ہے نا وہ لڑی جانی چاہیے۔ سو آج کیبنٹ میں 2 قسم کے کیمپ جو تھے ان کے آپس میں انتہائی ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوئی، آپس میں تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے عمران خان صاحب کو اپنے مشورے دیے، ایک گروپ جیسے میں نے کہا سینیٹی کا مشورہ دینا چاہ رہا تھا، ایک گروپ جو ہے وہ کہتا نہیں خان صاحب لڑ جائیں اور بالکل اس کی فکر نہ کریں۔ تو ساتھ میں وہاں پہ کیبنٹ میں سرکاری افسران بھی ڈیفینیٹلی ہوتے ہیں، ان کو بھی بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں، اپنی اس پہ اپنی اوپینین دیں۔ تو مین چیز یہ تھی کہ خان صاحب چاہتے تھے، جو اب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں، کہ اس خط کو جو وہاں سے امریکہ سے آیا ہے وہ اس کو پبلک کرنا چاہتے تھے، عوام کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے، آج اپنی تقریر میں دکھانا چاہتے تھے، ریلیز کرنا چاہتے، اس کو کنٹینٹ جو ہے نا وہ پڑھنا چاہتے تھے اپنی اس میں آ کے اسپیچ میں، تاکہ لوگوں کو وہاں پہ اندازہ ہو کہ انٹینسٹی کا، کہ لوگ شاید سیریس نہیں لے رہے، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی ایک طرح کا فیک لیٹر ہے، یا اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے باتیں آ رہی تھیں کہ ٹھیک ہے لیٹر تو موجود ہے، وہ امبیسڈر نے لکھا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسی کوئی ڈینجرس چیزیں نہیں تھیں جن کو اتنا سیریس لے لیا جائے کہ ہم امریکہ کے ساتھ ہم لڑنے بھیڑنے پہ آ جائیں، یا ہم ان کو اس کا الزام دیں کہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں، یا ڈالرز یہاں پہ اسپینڈ ہو رہے ہیں، بہت بڑی کنسپیریسی ہو رہی ہے۔ سو ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو اس سے ڈسٹینس کیا تھا، انہوں نے کہ نہیں، کوئی ہم نے ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کو بنیاد بنا کر ہم اتنا بڑا ایک اس میں کہتے ہیں اسٹارم جو ہے نا وہ پیدا کریں، اور اتنی بڑی پاور کے ساتھ ہم ٹکرا جائیں، کوئی پاکستان میں وہ کرنا چاہ رہی ہے، رجیم چینج کرنا چاہ رہی ہے۔ سو ان کے ذہن میں یہ تھا خان صاحب کو کہ شاید ان کو جھوٹا سمجھا جا رہا ہے، ان کی بات پہ یقین نہیں کر رہی قوم، نہیں کر رہی، یا کچھ لوگ نہیں کر رہے، قوم تو خیر کر رہی ہے۔ قوم تو ایسی چیزیں، آپ کو پتہ بھٹو صاحب کی اس بات پہ یقین کر گئے تھے، انہوں نے کہا جی تاشقند میں بہت بڑا ایوب خان صاحب نے بہت بڑا فراڈ کیا ہے، ڈچ کیا ہے، بیٹریل کیا، میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو 60 اس سے میرا خیال 6 سے لے کے آنورڈ، تو اس کے بعد 79 تک انہوں نے کسی کو نہیں بتایا جب تک ان کو ہینگنگ نہیں ہوگی۔ ہی نیور ڈسکلوز دس سیکرٹ، اگر تھا بھی صحیح، لیکن خان صاحب اس موڈ میں تھے کہ نہیں میں نے بتانا ہے اور مجھے یہ بتانا چاہیے۔ سو ان کے لیگل ٹیم کے ساتھ ملاقات ہوئی پہلے کیبنٹ اجلاس سے پہلے۔ میری اطلاع یہ ہے کہ ان کی لیگل ٹیم نے 2-3 جو کچھ سین ویسز ہیں ان میں
تو انہوں نے ان کو ایڈوائز کیا کہ سر آپ بالکل اس بات کا ذکر نہ کریں، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ میں آئے گا اور اس کے بڑے کنسیکوینسز ہوں گے، یہ اگر آپ نے کیا اس پہ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آپ ذرا اوائڈ کریں اس سے. یہ ان کو مشورہ دیا گیا، بلکہ کوئی تقریر دکھا کے کچھ لوگوں سے شیئر بھی کی گئی کہ آپ اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ہے اس میں نہ آ جائیں. کیونکہ وزیر اعظم جب اوتھ لیتے ہیں تو اس اوتھ میں وہ باقاعدہ طور پر یہ بھی ہوتا ہے کہ جتنی آفیشیل کورسپونڈنٹ نیشنل انٹرسٹ بلا بلا میری چیزوں میں آئیں گی میں ان کو سیکرٹ رکھنے کا پابند ہوں. سو ان کو وارن کیا گیا کہ سر آپ نے، کیونکہ یہ ایک کلاسیفائڈ انفارمیشن ہے، سائفر ہے، اور ایک اس کو ڈپلومیٹک ایک وہاں سے ہمیں چیز آئی ہے، اور تو آپ کو اس چیز کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے. کل کو کوئی بھی حکومت، کوئی بھی عدالت آپ کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی کر سکتی ہے. شاید ان کے ذہن میں یہ بھی ہوگا کہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے کہ پاکستان آرمی نے ملٹری کوڈ کے ذریعے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ہی انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل جو تھے اس جوید اقبال صاحب تھے، ان پہ امریکن اسپیناج کا چارج لگا کر ان کو 14 سال سزا دی تھی. ابھی وہ وہاں پہ اڈیالہ جیل میں، اور ان پہ اپلائی کیا گیا تھا، یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اپلائی کیا گیا تھا. اور کچھ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ شاید اس کی 3 سال سزا بھی آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی اگر اس کی ویلیشنز کی جائیں. یہ خان صاحب کو کچھ 1-2 ٹیموں نے ان کو بتایا. خیر وہاں سے اس کے بعد کیبنٹ اجلاس میں ہے، یہاں پہ وہی ڈیبیٹ شروع ہو گئی. خان صاحب چاہتے تھے لیٹر جو ہے مجھے ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے تھے، ان کے ساتھ قوم کے ساتھ بتانا چاہیے، اور وہ آج کی تقریر کے لیے لیٹر جو ہے لے کر آنا چاہ رہے تھے، یا اس پہ بات کرنا چاہ رہے تھے، کھل کر بات کرنا چاہ رہے تھے. تو اس پر جب بحث ہوئی، جیسے میرے فارن منسٹری کے اس میں سیکرٹری تھے، اس کے بعد لا منسٹری کے تھے، پھر کیبنٹ کے تھے، سارے لوگ تھے. تو یہ بتایا گیا کہ ان کی بڑی بری حالت تھی، وہ جو اس کے ہیں اس کو لا منسٹری والے ہوں یا اس کے منسٹری آف یہ فارن افیئر جو تھی، کیونکہ یہ سارا ملبہ انہی پہ گرنے والا ایک طرح کا. کل کو لیگل جو کنسیکوینسز ہوں گے لا منسٹری نے بھگتنے ہیں، اور جو ڈپلومیٹک یا ادروائز کمیشن جیسے بننے کی بات ہو رہی ہے وہ تو اس کو ڈباکل کے ہیں، اس کو ڈیزاسٹر کے ہیں، وہ تو ان کے کھاتے میں آ رہی ہے، فارن آفس کے کھاتے میں آ رہے ہیں. سو ان کے سیکرٹری جو ہے کہا گیا ہے کہ وہ کوئی اتنے زیادہ اچھا پرفارم اس پہ نہیں کر پا رہے. ہی واز اے نروس، ہی واز ان اے پینک. یہ ساری چیزیں وہاں سے کیبنٹ سے کچھ 1-2 وزیروں سے میری بات ہوئی، انہوں نے بتائی ہیں کہ ان سے بات بھی نہیں ہو پا رہی تھی. خیر جب ڈبیٹ ہوئی وہاں پہ تو ایک کیمپ جو تھا جو سب سے مطلب جنہوں نے کوشش کی کہ وزیر اعظم پاکستان کو اس لیٹر کے کنٹینٹ جو ہیں وہ نہیں بتانے چاہیے اور ان کو سامنے لے کر نہیں جانا چاہیے. ایک موئز یوسف صاحب نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، انہوں نے اپوز کیا بڑا اسٹرانگلی، اکارڈنگ ٹو مائی سورسز. اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب جو تھے وہ بھی اس حق میں نہیں تھے کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. نمبر 2 اس کے بعد تیسرا جو ہے جنہوں نے آ کے ان کو اپوز کیا وہ تھے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے فار اے چینج. انہوں نے بھی یہی بات کی، عمران خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی، اور بھی کوئی فیڈرل سیکرٹریز نے کہ سر اس کے کوڈ ہوتے ہیں، اور یہ اگر چیزیں ہم نے شیئر کر دی میڈیا کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ تو پاکستان کے جو کوڈ آتے ہیں جن کے ذریعے ان کو ڈیکوڈ کرتے ہیں تو وہ پبلک ہو جائیں گے اور ہمارے لیے بہت بڑے مسائل ہو جائیں گے. کوئی بھی ہمارے اینیمی کنٹریز جو ہیں ان کوڈ کو ڈیکوڈ کر کے سارے میسیجز وہ پڑھنا شروع کر دیں گے. سو اٹس ناٹ اے گڈ آئیڈیا. سو یہ تو ڈیسائیڈ ہو گیا کہ آپ نے اس لیٹر کو وہ نہیں کرنا، اس کو سامنے نہیں لانا، اس کا کوئی امیج وغیرہ وٹ ایور جو بھی ہے. لیکن ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے کنٹینٹ پہ پھر بات ہوئی کہ کیا پرائم منسٹر پاکستان کنٹینٹ اس کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں پبلک کے ساتھ. خیر اس پہ جو مجھے جو بتایا کہ سب سے اچھی جو بات کی ہے، تقریر کی ہے وہاں پہ پرائم منسٹر کو روکنے کی کہ آپ ریڈ لائن نہ کراس ہمیں کرنی چاہیے، اسد عمر صاحب تھے. انہوں نے بڑا ان کو عقل ایک طرح کی کیبنٹ میں انہوں نے سینٹی کی بات کی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب بالکل نہ کریں، یہ رسک نہ لیں، اس وقت یہ ہمیں نہیں لینا چاہیے. یو آر آور لاسٹ ہوپ. آپ ہیں تو آپ کے دام سے پارٹی بھی ہے، چیزیں بھی ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو اتنے ڈینجر میں لے کر آئیں گے کہ کل کو آپ پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ لگ جائے، کوئی پروسیڈنگ شروع ہو جائیں، یا عدالت پہ اس طرح کے اٹیکس ہوں کہ کوئی توہین عدالت وغیرہ اس طرح کی چیزیں نہیں، سو آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے اور ہمیں آپ کو بچا کر رکھنا چاہیے. یہ اسد عمر صاحب کا کہنا تھا. یہ تو ایک کیمپ ہو گیا جنہوں نے سینٹی کی بات کی. دوسری سائڈ پہ تھے جن کو ہارڈ لائنر سمجھا جاتا ہے کہ جو اس پہ سخت لائن لینے کے حق میں، چاہے سپریم کورٹ ہو یا چاہے امریکہ ہو. اس میں سب سے زیادہ وہی آپ کو پتہ ہے، کوئی ایسا کوئی وہ نہیں ہے. اس میں شیریں مزاری صاحبہ جو ہیں انہوں نے کہا نہیں جناب، ہم ایک منتخب حکومت ہیں، ہم یہاں پہ ہمیں ڈٹ جانا چاہیے اور امریکہ کو اسی ہی زبان میں اسی ٹون میں جواب دینا چاہیے جس میں اب دے رہے ہیں. سپریم کورٹ کے حوالے سے بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہمیں ڈٹ کر ان پر بات کرنی چاہیے، جو انہوں نے اپنے ٹویٹس میں بعد میں انہوں نے کی بھی سی، آپ نے سن بھی لی ہوگی وہ ساری. سو وہ اس حق میں تھیں کہ نہیں ڈٹے رہیں اور یہی سٹانس ہمیں لینا چاہیے جو آپ نے لیا ہوا ہے کہ جناب کے بگ گئے، جھک گئے، ڈرا رہے ہیں، رجیم چینج کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 کے بعد اس پہ تھے یہ بابر امان صاحب تھے، وہ بھی اسی حق میں تھے. ان کی خیر لائن کا اپروچ کا ہمیں سب کو پتہ ہے، لیگل ایڈوائزر ہیں عمران خان صاحب کو سپریم کورٹ میں وکیل بھی تھے آپ، وہ بھی اسی حق میں تھے کہ ہمیں یہی لائن جو ہے اسٹرکٹ لائن رکھنی چاہیے. پھر اس کے بعد اعظم سواتی صاحب
جو وہاں سے امریکہ سے آپ کو پتہ ہے وہاں پہ امریکہ میں ان پہ بہت سارے، اس کے بعد 5 جن پہ GAT کی رپورٹیں ہیں سپریم کورٹ میں ان کے فراڈ پہ، ریگولیرٹیز وہ ویسے پڑھنے والی ہیں. انہوں نے بھی خان صاحب کو یہ کہا کہ خان صاحب بالکل آپ ڈٹ جائیں اور امریکہ کے سامنے ہی ڈٹ جائیں، اس سے کم پہ آپ نے راضی نہیں ہونا. وہ بھی انہیں ڈٹ جانے کا اس کے بعد مشورہ. شیخ رشید صاحب آپ کو پتہ ہے وہ بھی اسی حق میں تھے کہ بالکل جی آپ ڈٹ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے بلا بلا. سو یہ وہ ایک طرف ٹیم تھی، دوسری طرف ایک ان کی دوسری ٹیم تھی. تو وہاں پہ یہ ڈیبیٹ ہوئی، ان تمام نے یہ کنسنسس تھا کہ خان صاحب کو اپنے آپ کو ہولڈ کرنا چاہیے. ان کو اس کے کنٹینٹ ہیں نا لیٹر کے وہ بھی نہیں بتانے چاہیے، بس جتنا بتانا تھا بتا چکے ہیں. اس لیٹر کو مزید مت یوز کریں. ایون ان کا نام لینا بھی انہیں نہیں لینا چاہیے تھا. جب آپ وہ نام لے رہے ہیں، کنٹینٹ شیئر کر رہے ہیں اپنے آپ کو سامنے لا کے ٹی وی پہ ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، تو کل کو یہ چیزیں آ سکتی ہیں کہ شاید آپ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کی، اپنے اوتھ کے خلاف ورزی کی، اور آپ کے خلاف یہ پروسیڈنگ شروع ہو سکتی ہیں. اور اسپیشلی یہ آرٹیکل 63 جو ہے وہ جو صادق اور امین کی بات کرتے ہیں کہ جس سپریم کورٹ سے اب لے کر آئے تھے کہ ہی از آنیسٹ، ہی از اپ رائٹ، صادق ہیں، امین ہے، تو انہی کلازز کے ذریعے آپ کے خلاف پھر دوبارہ کارروائی بھی ہو سکتی ہے. 63 کی جو کلازز ہیں صادق اور امین والے کہ آپ اپنا اوتھ جو ہے اس کو یہ قائم کرنے میں ناکام رہے ہیں، سو یہ مت کریں. تو وہاں پر جنرلی یہ بات اس پہ خان صاحب وہاں پر وقتی طور پر یہ مانے ہیں. لیکن اب جب خان صاحب نے تقریر کی ہے، جو وہ یہ کہتے ہیں، میری 2-3 وزیروں سے اور کچھ لیگل ایکسپرٹ سے بات ہوئی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ خان صاحب نے ریڈ لائن انہوں نے کراس کی ہیں. جو باتیں انہیں وہاں پہ کہی گئی تھیں اور سمجھایا گیا تھا کہ آپ نے امریکہ کا نام نہیں لینا، آپ نے اس کے کنٹینٹ نہیں شیئر کرنے، آپ نے اس کا لیٹر کا ویسے جرنل بات کرنا ہے لیکن کسی ملک یا کنٹینٹ کا ذکر کیے بغیر آپ نے کرنا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے تقریر سنی ہے تو وی ور شاکڈ. یہ ان کے 2-3 بڑے اچھے ان کے لیگل ایڈوائزر سے بھی میری بات ہوئی ہے اور کوئی ان کے 2-3 وزیروں سے بھی بات ہوئی ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اٹس لائک اگر پلینگ ود دا فائر، تو یہ غلط ہو رہا ہے، ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو پرائم منسٹر آف پاکستان کو ٹھیک ہے جذباتیت اپنی جگہ پہ، عوام کے ساتھ جو بھی ان گفتگو اپنی جگہ پہ کریں، لیکن اس لیٹر کے کنٹینٹ وہ کہتے ہیں ایک ہی بات ہے، پھر اب لیٹر نہ شیئر کریں، لیٹر کے کنٹینٹ شیئر کر دیں، امریکہ کا بار بار ذکر کریں. تو کل کو آپ کے اینیمیز جو ہیں، جب نئی حکومت آ کے آپ کے خلاف یہ کیس بھی انسٹیٹیوٹ کر سکتی ہے کہ جناب آپ نے جو اس کی ساری وہ تھیں، اس کے کنٹینٹ جو تھے نا وہ آپ نے ان کے ساتھ وہ شیئر کی ہیں. سو ان کا یہ کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کو جو کیبنٹ میں ایڈوائز کیا گیا تھا، جو فارن آفس نے ایڈوائز کیا، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نے ایڈوائز کیا، لا منسٹری نے کیا، کیبنٹ ڈویژن نے کیا، اور ان 4-5 وزیروں نے کیا جن کے میں نے آپ کو نام بتایا. موئی یوسف نے کیا، اسد عمر نے کیا، اس کے بعد انہوں نے شیری مزاری تو خیر دوسرے کام میں تھی، شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا، تو اعظم خان نے کیا. تو خان صاحب نے ان تمام کی وہ ریکمنڈیشن تھیں یا ان کے جو لیگل پوائنٹس ہے، یا انہوں نے خان صاحب کو بچانے کی کوشش کی کہ آپ کو ابھی سے اتنے اپنے لیے مسائل کھڑے نہیں کر لینے چاہیے کہ نئی حکومت آنے والی ہے تو کل کو آپ کے خلاف آتے ہی سب سے آپ کو مشکلات میں ڈالا. انہوں نے تمام اپنی کیبنٹ کی ریکمنڈیشن تھیں، چیزیں تھیں، ان کو باقاعدہ انہوں نے ریجیکٹ کر کے وہ ساری باتیں کہہ دی ہیں اپنی اسپیچ میں، جو بقول ان کی کیبنٹ کے 2-3 وزیروں کو دیور وریڈ کہ خان صاحب کو نہیں کہنی چاہیے تھیں. اور کیبنٹ میں یہی بات یہ بڑی دیر تک ڈیبیٹ ہوتی رہی اور اس پہ بہت ساروں کا کنسنسس بھی تھا کہ خان صاحب کو اس ریڈ لائن کو کراس نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بھی تھا، پلس وہ اس بات پہ بھی تھے کہ خان صاحب نے اپنی تقریر میں جو بار بار ذکر کیا ہے انہوں نے اس کا انڈیا کا، اور انہوں نے بتایا ہے انڈیا کی خودداری کا، ان کے ڈپلومیٹک سکسیسز کا. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید انڈائریکٹلی جو ہے نا ان کو میسج دیا جا رہا ہے ان کو فوج کو، اور ان کو ٹیز کرنے والی بات ہے، تنگ کرنے. فوج کا کہا بھی سے جمہوریت کو وغیرہ کو انہوں نے کہا بھی سے اپنے اس میں گفتگو میں کہ وہ جو فوج وغیرہ نہیں ڈیفینڈ کر سکتے. پہلے کہتے تھے نہیں آرمی کے حوالے سے ڈفرینٹ اپروچ تھی، لیکن جب سے سیم پیج ٹوٹا ہے تو اب ان کی اپروچ ڈفرینٹ ہے. سو بار بار جو انڈیا کی تعریف کر رہے ہیں، انڈیا میں تو بہت بڑے پاپولر ہو گئے. 3-4 سال انڈیا میں خان صاحب بڑے انپاپولر تھے، ان کے خلاف ٹرینڈ بھی چلتے تھے، وہاں پہ بھی اب یاد ہوگا ٹی وی پروگرام بھی ہوتے تھے. اب خان صاحب کی لائیو سپیچز جو ہیں پورے انڈیا میں دکھائی جاتی ہیں اور خان صاحب بڑے وہاں پہ پاپولر ہیں. بلکہ بی جے پی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑے خوش ہیں کہ کل کو الیکشن کے دنوں میں وہ انہی کی تقریریں اور انہی کے ٹویٹس کو بنیاد بنا کر خان صاحب جو ہیں وہ کر سکتے ہیں. وہ وہاں پر الیکشن جو ہے نا، بی جے پی اگلا الیکشن انشور ہے. جیسے خان صاحب نے پہلے الیکشن آپ کو یاد ہوگا ٹویٹ کیا تھا کہ مودی صاحب اگر الیکشن جیت گئے تو کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ وہاں پر الیکشن جیت گئے تھے. کشمیر کا مسئلہ تو خیر حل جو ہوا نہیں ہو آپ کے سامنے ہے. سو وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم بہت سارے اینیمیز ہم نے بنا لیے ہیں. سپریم کورٹ پہ علیحدہ تنقید ان کی ہے، تو اس میں سے انہوں نے کہنا تھا جناب کہ اگر ایک دو وزیروں نے کہا کہ سپریم کورٹ نے اگر نہیں منگوایا لیٹر
تو ہمارے اٹارنی جنرل پیش کر دیتے, بابر وان صاحب وکیل تھے عمران خان صاحب کے, وہ پیش کر دیتے. پھر یہ بھی اب اس کے بعد لاسٹلی یہ طے ہوا ہے کہ جناب ایک اور کام کرتے ہیں کہ ہم اسپیکر کے ذریعے پارلیمنٹ کے اندر یہ لیٹر جو ہے نا وہ لے کر جاتے ہیں, اور ہم پارلیمنٹ پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ پارلیمنٹ ڈیسائیڈ کرے کہ جناب کہ آپ نے اس لیٹر کا کیا کرنا ہے, اس کو اوپن کرنا ہے, ڈی کلاسیفائی کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے, سو تاکہ اس کی رسپانسبلٹی جو ہے نا وہ شیئر ہو جائے. کل کو یہ کسی ایک پہ سیکرٹ ایکٹ نہ لگے, پھر اسپیکر بھی ہو, ڈپٹی اسپیکر بھی ہو, پھر ہاؤس کی کنسینٹ ساتھ لے لی جائے. سو اس معاملے کو یہ بھی وہاں پہ ڈسکشن ہوئی کہ اس کو پھیلا دیا جائے, لیکن لیٹر دکھانا ضرور ہے. اور میری اطلاع یہ ہے کہ لیٹر کو انہوں نے وہ بھی ہے سیل کر دیا گیا ہے, یہ بھی ہے کہ اس کو سیل کر دیا جائے, اس کی اوریجنل کاپیز جو ہیں ان کو سیل کرنا چاہیے. بہرحال وہ ایک علیحدہ ہے کہ اس پہ ایشو ہے. دیکھتے یہ ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہیں جو اس وقت ایموشنلی انہوں نے اسپیچ کی ہے, عوام کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ باہر نکلیں اس کو عشاء کے بعد. دیکھتے ہیں کہ عوام باہر نکلتی ہے یا نہیں نکلتی, کیونکہ اب تک یہ ہے کہ انہوں نے 2 کالز عمران خان صاحب نے دی تھی, ایک انہوں نے یہاں پہ ڈی چوک پہ دی تھی, ایک F9 پارک میں. دونوں جگہ پہ لوگ جو ہے نا پبلک باہر نہیں ہے جتنی خان صاحب کو وہاں پہ توقعات تھیں. اب دیکھتے ہیں جو تیسری کال انہوں نے دی, عوام نکلتی ہے یا نہیں نکلتی. اور اس سیکرٹ ایکٹ کی جو انہوں نے اپنی پوری کیبنٹ کی انہوں نے وہ جو تھیں ایڈوائسز کو اگنور کر کے پورے کے پورے کنٹینٹ پڑھیں, اس ملک کا نام لیا ہے, اس کے کیا اس کے نتائج نکلتے ہیں آنے والے دنوں میں ہم دیکھتے ہیں.